موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه في التيه وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر الأبدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض۔ قال فتاهوا 40 سنة۔ قال فهلك موسى وهارون عليه السلام في التيه وكل من جاوز 40 سنة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی یہ شاید عرض کیا تھا کہ پہلے تو قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی ایک جگہ اجمال ہوگا، دوسری جگہ اس کی تفسیر اور تشریح ہو جائے گی۔ یہ تو سب سے اہم ہے کہ قرآن کو خود کھول دے اور بیان کر دے۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لو کہ جیسے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔ تو اب یہ صراط مستقیم جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو مانا ہوتا ہے سیدھی راہ، اب سیدھی راہ یعنی کیا؟ سیدھی راہ مکہ شریف کی، سیدھی راہ مدینہ شریف کی، سیدھی راہ جنت کی۔ تو لفظ تو صراط مستقیم ہے نا۔ اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے وَأَنَّ هَٰذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا، اسی کی اتباع کرو۔ تو اب اور قرآن نے پھر اپنی تفسیر اگلی آیت میں خود کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جن پر اللہ کا انعام ہے۔
اب پھر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کا انعام کس پہ ہے بھائی؟ تو اللہ کے قرآن نے دوسری جگہ کھول دیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یہ وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ النبیین، پیغمبر اللہ کے نبی، صدیقین، اور کون؟ شہداء، اور کون؟ صالحین۔ تو آپ دیکھیں پورا قرآن سمجھ آ گیا کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ انعام والے لوگوں کا رستہ۔ اور انعام والے لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو قرآن سمجھ آ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن جو ہے وہ ایک جگہ پر اجمال ہوتا ہے تو دوسری جگہ اسی کو اللہ کھول کے بیان کرتا ہے۔ سارے قرآن پہ جب اس شوق سے نظر ڈالو گے نا تو انشاءاللہ مشکلات سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، نیت ہو کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن سمجھنا ہے تو بالکل یہ نہ کریں، آپ زیادہ نہ کریں، آپ ایسا کریں کہ ایک صفحہ، آدھا صفحہ روز کا ایک مقرر کر لیں اور اس کو بار بار قرآن کا ترجمہ دیکھیں، قرآن کی تفسیر دیکھیں، اسی کو بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ سینہ کھلتا چلا جائے گا۔ اور پہلی تفسیر اب کیا ہوئی کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، ایک بات یاد ہے۔ اچھا، اسی پر علماء نے الحمدللہ کی تفسیریں لکھی ہیں۔ اس زمانے میں مشہور تفسیر ہے اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی اللہ کے قرآن کو قرآن سے تفسیر کرنا۔ تو انہوں نے پوری آیتیں جمع کی ہیں کہ مثلا لفظ آ گیا ھدی للمتقین۔ اب متقین بھی کون ہیں؟ قرآن میں تو آ گیا نا جی، قرآن جو ہے یہ ھدی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ کیا اللہ متقین ہمیں کیا پتہ؟ فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسول پہ اتارا ہے اور جو ہم نے اپنے رسول سے پہلے پیغمبروں پہ اتارا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان و یقین ہے۔ اچھا، اگر اللہ ایمان بھی ہے، پہلی کتابوں پر بھی ہے، حضور کی کتاب پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، تو پھر ان کو نتیجہ کیا ملے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ۔ پہلے کیا پڑھا تھا؟ ھدی للمتقین، اولئک علی ھدی من ربہم۔ میرا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اب لفظ آ گیا تھا متقین کا، اب دوسری جگہ قرآن کھولے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہاں بھی اتقوا ربکم۔ اب تیسری جگہ آ جائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو وہاں بھی اتقوا اللہ آ گیا۔ تیسری جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تو جہاں جہاں دیکھتے جائیں گے قرآن کھلتا جائے گا، قرآن کے معنی جو ہے وہ سینے میں اترتے چلے جائیں گے۔ ایک جگہ سمجھ نہیں آئے گا، دوسری جگہ تفصیل آ جائے گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ علماء کی الحمدللہ سارے قرآن پہ نظر ہوتی، ان کو پتہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ یہ سورت مکی ہے، مدنی ہے، کہاں اتری ہے، کس مقام پہ اتری ہے، کس وجہ سے اتری ہے۔ اسباب نزول ان کے سامنے ہیں۔ اچھا، یہ حکم محکم ہے یا منسوخ ہے؟
تو ناسخ منسوخ بھی ان کے سامنے ہے. تو اس لیے قرآن سمجھنا جو ہے نا تو علماء کے پاس ان کی چونکہ نظر بڑی وسیع ہو. اب جیسے ایک عورت نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے کہا کہ یا امیر المؤمنین ان زوجی یصوم النہار ویقوم اللیل. پہلی عورتیں بھی تو باحیا تھی نا, ان میں بھی تو حیا تھا. آج کی عورتیں تو نہیں تھی نا جو ڈانس کر رہی ہیں, جھومر کھیل رہی ہیں, تماشے لگائے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر اللہ اکبر, رونا آتا ہے. اور کیا ہے, وہ ایک شاعر ہوتے تھے صابری, ان کا تخلص تھا, فوت ہو گئے. تو اس وقت ہمارا نعرہ ہوتا نہ تھا کہ ابھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی کہ اللہ کرے بن جائے, لیکن وہ ان لوگوں میں تھے جو مخالف تھے بنانے کے. انہوں نے کہا کہ اگر بن جائے تو پھر کیا ہوگا, چاروں طرف میں خانے ہوں گے, گردش میں پیمانے ہوں گے, ہرندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے. آج دیکھ لو ہے کہ نہیں, چاروں طرف میں خانے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اب ہمارے ملکوں میں وہ بڑا آدمی ہے جو شراب پیتا ہو, وہ بڑا آدمی ہے جو کلب جاتا ہو, وہ بڑا آدمی ہے جو ڈانس کرتا ہو, وہ بڑا آدمی ہو جو 3 پیس سوٹ پہنتا ہو, وہ بڑا آدمی ہے جو چوری کانٹے سے کھانا کھاتا ہو, وہ بڑا آدمی ہے جو غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ. دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے. ہم نہ کسی کے دوست ہیں نہ کسی کے دشمن ہیں, لیکن بحیثیت ایک مسلمان جلتے تو رہتے ہیں, دکھ تو ہوتا ہے, تکلیف تو ہوتی ہو نا. ہمارا کیا نہ لینا نہ دینا, نہ 3 میں نہ 13 میں, نہ سیاست میں نہ پارٹی میں نہ جماعت میں, کیونکہ ہم تو ان سیاسیات کو ہی غلط سمجھتے ہیں, ان جماعتوں کو ہی غلط سمجھتے ہیں, اس نظام کو ہی غلط سمجھتے ہیں. ہم تو ایک ہی نظام کے قائل ہیں جو لائے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ تمہیں قبول نہیں ہے. سیدھی بات, ناراض نہ ہو. وہ نہ مولوی کو قبول ہے, نہ پیر کو قبول ہے, نہ پروفیسر کو قبول ہے, نہ دیہاتی کو قبول ہے, نہ شہری کو قبول ہے, نہ تاجر کو قبول ہے, نہ صنعت کار. سب جھوٹ بولتے ہیں. قرآن قرآن کسی کو قبول نہیں. اگر تمہیں اللہ کے قرآن کا نظام قبول ہے تو کیا تیرے گھر میں وہ نظام ہے؟ اللہ کے قرآن کا نظام اور سرکار دو جہاں کا نظام تمہیں قبول ہے, کیا تیرے 6 فٹ کے بدن پہ اس کا اثر ہے؟ تو کیوں جھوٹ بولتے ہو بلا؟ کہو سیدھی بات کہو جی ہمیں نہیں چاہیے قرآن. منافق ہے نہ بڑھو, یا سراسر منہ ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا, یا مسلمان بنو یا کافر بنو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اللہ نے فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا نکل جاؤ. یہ کیا آدھا تیتر آدھا بٹیر, یہ کیا ہے؟ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا عبد القادر جیلانی شیخ للہ. یہ کون سا لبیک ہے بھائی؟ یہ کون سا لبیک ہے؟ لبیک اللہم لبیک یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا. یا داتا تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں, مہربانی کر. یہ سارا شہر تیری نگری ہے, اللہ کی نگری نہیں ہے, داتا کی نگری ہے. اس سے بڑا کفر کوئی ہے دنیا میں؟
اللہ فرماتا ہے وہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون ہے؟ یہ کہتے ہیں داتا کی نگری. چھوڑو کیا ہے بلا وجہ کے لیے دھوکہ، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ حضور پاک کو، خدا کو، کس کو؟ حضور کے نام پہ انگوٹھی چوم لے، سبحان اللہ، کملی والے پہ جان قربان، یا نبی سلام علیکہ، اس طرح پھروا کے روضہ رسول پہ کھڑا ہے. یار کچھ شرم کرو، اس سے بہتر ہے کہ نہ جاؤ. کم سے کم دھوکہ تو نہ دو، حضور کا دل تو نہ دکھاؤ. یار ڈرامے میں لوگ فلمیں کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، وہ بھی تو کبھی داڑھی رکھ لیتے ہیں، کبھی بال لگا لیتے ہیں، کبھی ویگ لگا لیتے ہیں. تم وہی ڈرامہ کر لو 10-15 دن کے لیے، کچھ تو شرم کر لو. مدینے جانے کے قابل تو ہو جاؤ. 24 گھنٹے حرم میں بیٹھے ہیں، بحث ہے. حرم میں باہر جا رہے ہیں، ایک الا قلیل من عبادی الشکور. ایمان سے کہیں جب تم کھانا کھاتے ہو کبھی پتہ کیا ہے کہ یہ گوشت کہاں کا ہے؟ یہ جو مرغی شریف ہم تناول فرما رہے ہیں کہاں کی ہے؟ یہ کنٹاکی کی مرغی کہاں کی ہے؟ البیک کی کہاں کی ہے؟ یہ برگر شریف جو ہم کھا رہے ہیں یہ کہاں کا ہے؟ اس میں جو چیز ڈالی گئی ہے وہ کہاں کی ہے؟ یہ جو ہم پیزا کھا رہے ہیں اس کے اندر جتنا میٹیریل ڈالا گیا ہے وہ کہاں سے ہے؟ یہ جو کوکا کولا ہم پی رہے ہیں اور 7 اپ ہم استعمال فرما رہے ہیں اس کا میٹیریل کہاں سے ہے؟ کبھی غور کیا؟ نہیں. آپ تو حاجی ہیں جی، سبحان اللہ. حاجی تو چاہے جس چیز کو ہاتھ لگا دے حلال ہو جائے گی. حاجی جو ہوا جی، تو کتے کو ہاتھ لگائے کتا بھی حلال ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور خدا کے لیے یہی 1 مہینہ تو اللہ کے خوف سے ڈر کے کھجور کھا کے گزارا کر لو، فروٹ کھا کے گزارا کر لو، سبزی پکا کے گزارا کر لو، تاکہ اندر جو ہے وہ مشکوک چیز نہ جائے، تاکہ تیرے درود میں، تیرے لبیک میں، تیری نماز میں حلاوت ہو، برکت ہو، لذت ہو. یعنی 1 مہینہ اگر ہم گوشت نہ کھائیں تو مر جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ الٹا یورک ایسڈ نہیں بنے گا، گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جاؤ گے. 1 مہینہ اگر ہم نے پھلوں پہ گزارا کر لیا. میرے دوست تھے، مہربان تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. حکیم حنیف اللہ صاحب ملتان کے تھے، بہت بڑے طبیب تھے. وہ حکیم اجمل خان رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں شاید تھے. تو بہرحال وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے مولوی مکی صاحب آپ لوگ مکے میں رہ کے بھی روٹی کھاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کیا کریں؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے پھل مانگے ہیں، وارزقہم من الثمرات، کہ آپ پھل کھایا کرو، کیا روٹی شوٹی کھا رہے ہو؟ 1 مہینہ پھل کھاؤ پھر اپنی صحت دیکھو. آج ہی مجھے یعنی ایک ڈاکٹر، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بات کر رہے تھے کہ 1 سیب کھا لینا جو ہے نیرویان کے 1 ٹیکے سے زیادہ بہتر ہے. میرے اپنے ڈاکٹر ہیں، صاحبال میں ہیں، تو وہ غذا سے علاج کرتے ہیں. وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں مکی صاحب آپ تو بس یہ مونگ پھلی کھایا کریں اور دال شال کھایا کریں، بس آپ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. یا خمانی کھایا کریں یا انجیر کھایا کریں. وہ آنکھیں دیکھ کے باقاعدہ یعنی فیصلہ کرتے ہیں کون کون سی غذا تیرے بدن کے لیے بہتر ہو. اور پڑھے لکھے ڈاکٹر ظفر اقبال شاید نام ہے، نام بھول گیا تو اللہ عالم. ساہیوال میں ان کا ہسپتال بھی ہے. علاج بالغذا یعنی غذا سے علاج کرتے ہیں. وہ دوا نہیں بتلاتے ہیں، مریض جائے نا اس کے بعد بھی گاجر کھاؤ. سب علاج رضا سے کرتے. اسی طرح ایک حکیم صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ
کروڑوں رحمتیں فرمائے. حکیم صابر ملتانی کے شاگرد تھے، حکیم قاسم شاہین ایسے نام تھا. ایک آدمی یہاں مکے میں آیا، حج پہ آئے ہوئے تھے، تو اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ حضرت حکیم احمقی صاحب کے پاس ہیں. میرے پاس آ گیا، انہوں نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بھائی تمہیں تو 300 سے بھی اوپر شوگر ہے. اب وہ عربی آدمی وہ تو پاگل ہو گیا کہ بھائی نہ کوئی ٹیسٹ ہے، نہ انہوں نے بلڈ چیک کیا، نہ پیشاب چیک کیا، نبض پہ ہاتھ رکھے، ان کو شوگر کا کیسے پتہ لگ گیا؟ انہوں نے کہا جی میں ابھی ٹیسٹ کروا کے آ رہا ہوں، باقی 325 ہے. فرمایا بھائی تم میرا علاج کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل علاج کے لیے آئے. فرمایا ایسا کرو، آج کل آم کا موسم ہے، سارا دن آم کھاؤ، ناشتے میں بھی، دوپہر میں بھی، رات میں روٹی نہیں کھانی، سبزی نہیں کھانی، سالن نہیں، کچھ نہیں کھانا ماں سوا آم کے، جب بھوک لگے آم کھاؤ. اب وہ مجھے بیچارہ اشاروں میں کہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، آم سے تو انشاءاللہ جلدی فوت ہو جاؤں گا. پتہ نہیں آپ کے حکیم صاحب کیا فرمائے. میں نے کہا بھی دیکھیں بات میں تمہیں نہیں کہتا کہ حکیم صاحب کی بات مان لو، حکیم کوئی فرشتہ تھوڑا ہوتا ہے، باقی تمہاری مرضی، میرا یقین ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا زیادہ تشکک نہ کرو. جب حکیم صاحب نے عربی بولی نا، پھر وہ عرب ڈر گیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھی عربی بول رہے ہیں. نے کہا دیکھو بات سنو، یقین کرنا ہے جا کے آم کھاؤ، آج تم نے ٹیسٹ کرایا ہے، 1 ہفتے کے بعد پھر بلڈ بھی اور اپنا یورین بھی ٹیسٹ کرا کے میرے پاس آنا. اس نے کہا مکی صاحب ٹھیک ہے، بزرگ ہے کہہ رہے ہیں، میں آج آم کھاتا ہوں، مر گیا تو بس میرے جنازے پہ آ جانا. میں نے کہا فکر نہ کرو، تو انشاءاللہ میں جنت المعلیٰ تک تیرے ساتھ جاؤں گا. تم میرے دوست ہو. ہفتے کے بعد آیا، انہوں نے کہا جناب میری شوگر نارمل ہو. بس اب آم کھانے بند کر دو، علاج جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ احتیاط. میں کہا مکی صاحب ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لبلبا جو کام چھوڑ گیا ہے وہ کیوں چھوڑ گیا ہے. یہ اس وجہ کو جب نہیں سمجھتے علاج کیا کر سکتے ہیں؟ لگاؤ انسولین، بس ساری زندگی پھر انسولین پہ رہے گا، مرے گا، بھائی کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کرو، اللہ کے قرآن کو خدا کے لیے سمجھو. یہ جو تمہیں اللہ نے 1 مہینہ مکے مدینے میں دیا ہے، بالکل سچے دل سے توبہ کرو. ہر نماز حرم میں پڑھو جماعت کے ساتھ، اور رات کو تہجد میں اللہ کے آگے رونا شروع کرو، گڑگڑانا شروع کرو، اور 1 مہینے تک یہ ساری مشکوک چیزیں کھانا چھوڑ دو. ان کے قریب ہی نہ جاؤ. یہ تمام فرنچائز جو ہیں، جتنے فرنچائز ہیں، یہ سب یہودیوں کے ہیں. ان سب کا منافع جو ہے وہ یہودیوں کے گھر میں جاتا ہے. میٹیریل ان سے آتا ہے. تمہارے ملک میں صرف پانی ہوتا ہے، اب پیپسی ہے، 7 اپ ہے، مرنڈا ہے، کوکا کولا ہے، اور یہ سارا میٹیریل ڈرم بھر کے ان سے آتا ہے. وہ ڈالتے ادھر، تمہارا صرف پانی ہے. یہ جیسے تمہارے یہاں مثالیں بن کے آتے، اسی طرح ان کی جو مرغیاں ہیں، جو روسٹ ہیں، جو بروسٹ ہیں، جو فلان ہیں، ان کے جو مٹیریل اور مثالیں ہیں سب ادھر سے آتے ہیں. یہ جتنے تمہارے ٹریول چیک ہیں، تمہارے بیریئر ہیں، تمہارے ATM ہیں، ان سب کا منافع جو ہے یہود کو جاتا ہے. تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہے. تم تو خوش ہو، حرم میں کھڑے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہو. اور یہ میرے پاس جو موبائل ہے نا مولانا، میں نے اس میں پورا قرآن شریف رکھا ہوا ہے اور میں پڑھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ. یہ ایک عالمی سازش ہے یہود کی کہ ہر چیز موبائل میں ہے، مکتبہ شاملہ موبائل میں ہے، فلمیں بھی موبائل میں ہیں، قرآن بھی موبائل میں ہے، مکس مسالہ ہے سارا موبائل میں، تاکہ اس قرآن سے تمہاری توجہ ختم ہو جائے. جب تم یہ خریدنا بند کر دو گے، لوگ چھاپنا بند کر دیں گے، اور 10-20 سال کے بعد تمہیں قرآن نظر نہیں آئے گا. اور دشمن جب چاہے گا سیٹلائٹ سے تو سارا ڈیلیٹ کر دے گا، تمہارے کسی موبائل میں قرآن کا لفظ بھی نہیں ہوگا.
مزے کرو جی، بس ٹھیک ہے، حج پہ آ گئے ہیں جی، سبحان اللہ۔ اور خدا کے لیے اگر تمہارے ساتھ سفر میں غیر محرم عورت ہے تو ایک کمرے میں کبھی نہ گزارو، مرد الگ ہو جاؤ، عورتیں الگ ہو جاؤ۔ اگر وہ مرد غیر نہیں مانتے ہیں تم اپنی بیوی کو لے کے حرم کے باہر سڑک پہ گزارا کر دو، غیر محرموں میں مت سلاؤ۔ اگر حج کرنا ہے، اگر ڈرامہ ہے، پیکج ہے، تماشا ہے، لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، لوگ طواف کریں گے ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ہاتھ کیسے کھڑا کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ نظر کہاں رکھنی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ رکن عراقی کیا ہے اور رکن شامی کیا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ حتیم کو حتیم کیوں کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ حتیم کا رقبہ جو ہے وہ کتنا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ رکن یمانی کو رکن یمانی کیوں کہتے ہیں، حجر اسود کو حجر اسود کیوں کہتے ہیں، ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے کہ حاجی تلاش کریں۔ کتنے لوگ ہیں احرام باندھ، اور جی ہم پاکستان سے آئے تھے، احرام ہمارا وہ سامان میں چلا گیا، جہاز میں ہمارے پاس نہیں تھا، لہذا ہم احرام نہیں باندھ سکے۔ تم عمرے پہ رہے تھے اور چادریں ہوائی جہاز میں بھیج دی تھی، ایک شاپر میں چادریں ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے، یہ کوئی کام تھا مشکل؟ اور یہ مدینہ شریف گئے تھے، واپسی پہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عمرہ کرنا ہے، اور جناب ہم مدینہ شریف گئے تھے، واپسی پہ عورت کو حیض آ گیا تھا، اس لیے احرام نہیں باندھا۔ کوئی آ جاتے، اور جناب ہم تو بالکل نیت بھی کی تھی، چادر بھی رکھی ہوئی تھی، ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی میقات پہ، پھر ہم مسجد عائشہ سے آ کے احرام باندھا۔ انا للہ، یہ کیا مذاق کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، مدینہ پاک سے واپسی پر احرام ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ اچھا اگر تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں ڈرائیور گاڑی روکے گا نہیں تو مدینہ پاک سے ہی باندھ لو، وہیں ہوٹل سے غسل کرو، کپڑے پہنو، 2 رکعت پڑھو، چادریں باندھو، بیگ پڑھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، روکے روکے نہ روکے نہ روکے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر مسئلہ سمجھ لو تو کیا مشکل ہے؟ اب دیکھیں یہ بات کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ارض المقدس میں داخل نہ ہوئے اور جہاد سے منہ موڑ لیا، اللہ نے سزا دی کہ اسی میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہو گے۔ اور وہ میدان کتنا بڑا تھا؟ 90 میل لمبا تھا اور 30 میل چوڑا تھا، اس میں 40 سال تک لاکھوں آدمی بھٹکتے رہے، نکل نہیں سکے۔ دیکھیں اللہ کی جیل کیسے ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی فوجی ہے، نہ کوئی پہرا ہے، نہ وہاں کوئی سیکورٹی ہے، حکم ہو گیا کہ بس اس میدان سے نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں فوت ہوئے، ہارون علیہ السلام بھی وہیں مقام تیہ میں فوت ہوئے، دونوں پیغمبروں کی وہاں وفات ہو گئی۔ اور جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ، جن کی عمر تقریباً 40 سے زیادہ گزر گئی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب ایک نئی نسل جو ان سے پیدا ہوئی تھی وہ جوان ہو گئی۔ فلما مضت الأربعون سنة ناهزهم يوشع بن نون وهو الذي قام بالأمر بعد موسى وهو الذي افتتحها۔ اب جناب اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو تھے وہ اس معاملے میں قائم مقام ہوئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، انہوں نے پھر نوجوانوں کو تیار کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التي، کہ ارض سرزمین مقدسہ میں داخل ہو جائیں، اللہ نے تم پہ لکھ دیا ہے، اللہ ہمیں فتح دیں گے، آگے چلیں۔
فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي قِيلَ لَهُ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَهَمُّهُ بِافْتِتَاحِهَا وَجَنَّتِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ فَخَشِيَ أَن دَخَلَتْ لَيْلَةُ السَّبْتِ أَن يَصَبَّتْهُ فَنَادَى الشَّمْسَ إِنِّي مَأْمُورٌ فَإِنَّكَ مَأْمُورَةٌ فَوَقَفَتْ حَتَّى افتتحها. حضرت یوشع ابن نون نے فرمایا کہ چلو. انہوں نے کہا حضرت ہم تو چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن آج ہے جمعہ کا دن اور اس کے بعد آ جائے گا یوم السبت. یوم السبت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے کوئی کام کوئی چیز جو تھی وہ سب منع تھی, تو ہم یوم السبت میں تو جہاد کر نہیں سکتے ہیں. اگر ایک دن میں ہم فتح نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں بس تم اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو. اب یوشع ابن نون علیہ السلام جب قوم کو لے کے آگے بڑھے اللہ کے توکل پر اور اتنی بڑی عمالقہ کی سخت قوم سے جہاد شروع کیا. اچھا خدا کی شان ہے کہ فتح بھی قریب آنے لگی اور سورج بھی ڈوبنے کے قریب ہو گیا. اور اگر سورج ڈوب جاتا تو حضرت کو جنگ تو بند کر دینی تھی نا. اس لیے آپ نے فوراً خطاب فرمایا سورج کو, آپ نے فرمایا انک مامورۃ وانا مامور, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, اس کا حکم ہے کہ جہاد کرو اور تم بھی اللہ کی مخلوق کو ٹھہر جاؤ اسی جگہ. وہ سورج جو تھا ٹھہر گیا. اللہ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو فتح نصیب کر دی. آپ بیت المقدس میں داخل ہو گئے, بعد میں سورج غروب ہوا. وما ذلك على الله بعزيز. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ وہ چاہے تو سورج کو روک دیں, وہ چاہے تو سارے نظام عالم کو روک دیں. اس لیے بعض علماء نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے, اس پہ بہرحال جو علماء ہیں وہ غور کریں اور تحقیق کریں. انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج جو ہوا ہے تو وہ رات کے بھی بعد حصے میں ہوا ہے, یعنی ساری رات نہیں گزری. یاد رکھو کیونکہ قرآن کہتے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لیلا تنوین ہے, والتنوین یفید للقلت, تنوین یہاں قلت کا فائدہ دے رہی ہے. معرف بالالف لام نہیں, اللیل نہیں فرمایا اللہ نے, لیلا مانا رات کا بھی کچھ حصہ, یعنی ساری رات بھی نہیں گزری. اور حضور پاک تشریف لائے, مسجد اقصی آئے, امام انبیاء کو نمازیں پڑھائیں, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سدرۃ المنتہا, جنت کی سیر, پھر اللہ کے عرش کے قریب تک پہنچے, واپس آئے, ابھی رات نہیں گزری. تو اس لیے بعض علماء نے یہاں نکتہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور پاک کی سواری مسجد الحرام سے چلی, اللہ نے تمام شمس و قمر کو حکم دے دیا کہ جہاں ہو ٹھہر جاؤ, اب محمد مدنی آ رہے ہیں بس. تو ہر چیز کی گردش جو تھی وہ تھم گئی. اب وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. جیسے سوئی آپ 12 پہ کھڑی کر دیں تو 12 پہ کھڑی رہے گی نا, چاہے 4 گھنٹے کے بعد دیکھو پھر بھی 12 پہ کھڑی ہوگی. جہاں سورج جا رہا تھا وہی رک گیا, چاند جا رہا تھا وہی رک گیا, ہر چیز کا نظام تھم گیا. اب اللہ کے نبی کی سواری روانہ ہو, اس لیے رات گزری نہیں, کیسے گزر سکتی تھی؟ تو اس لیے بعض علماء نے اس سے یہ بھی نکالا ہے. اچھا ایک شیعہ حضرات نے بھی کوئی مسئلہ ایک ڈھونڈا ہوا ہے, یہ بھی عجیب قوم ہے نا جی, حضرت علی نے بھی سورج کو روک دیا تھا. وہ بالکل جھوٹی روایت ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح انہوں نے شمس تبریز کے بارے میں بھی ایک قصہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت کو گوشت بنانا تھا, آگ نہیں تھی تو سورج کو اشارہ کیا, سورج نیچے ہو گیا, اس میں آپ نے گوشت پکا لیا, شمس تبریز ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, بس نیک بلائی الگ ہے. ان کے جھوٹ نہیں ہوتے, گھڑنتو ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ فوجد فی من الاموال ما لم ير مثله قط,
اللہ نے آپ کو بڑا مال غنیمت دیا. فقربوه الى النار فلم تأته فقال فيكم الغلول فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 وبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده. آپ اتنا مال ملا اور پھر وہ رکھا گیا تھا کہ آگ اترے گی اور آگ کھا جائے گی، لیکن آگ نہیں آئی. تو حضرت یوشع نے بلایا لوگوں کو، نے کہا بس بات سنو، لازم اس مال میں کسی نے خیانت کی ہے. خیانت کرو گے تو اللہ مال قبول کیسے کریں گے؟ ہمارا تو سارے پیسے الحمدللہ حرام کے ہیں اور ہم حج پہ آئے ہوئے ہیں. اکثر کے سود کے ہیں، اکثر کے یتیموں کے ہیں، اکثر نے اپنی بہنوں کا حصہ کھایا ہوا ہے، اکثر نے اپنی بیٹیوں کو جائیداد نہیں دی ہے، اور اکثر کا ظلم اور ڈاکے کا پیسہ ہے. آئے حج میں لبیک اللہم لبیک، یہ نہیں سنتے کہ آتا ہے جواب کہ ملبسوں کا حرام وماکلہ کا حرام وحجوں کا مردود علیک. تیرا حج میں نے تیرے منہ پہ مار دیا ہے، کوئی حج نہیں تیرا، جاؤ واپس. اب دیکھو خیانت ہوئی ہے اور آگ نہیں آئی. آپ نے سب کو بلایا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو جب بیعت کرنے لگے تو ایک کا ہاتھ جو تھا نا حضرت کے ہاتھ سے لگ گیا اور تم نے خیانت. فقال الغرور عندك فاخرج راس بقره من ذهب لها عينان من ياقوت واسنان من لؤلؤ فقذفه مع القربان فاتت النار فاكلته وهذا السياق له شاهد في الصحيح. اس بندے کو جب آپ نے پکڑا تو اس نے ایک گائے کے سر کے برابر سونے کا ٹکڑا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بنی ہوئی تھی، اس میں یاقوت لگے ہوئے تھے اور اس کے دانت جو تھے وہ موتی لگے ہوئے تھے. آپ نے لینے کے بعد اس کو بھی آگ کے لیے رکھا. اب آگ آ گئی، اللہ نے ان کی خیرات جو تھی غنیمت جو تھی قبول فرما لی. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے ٹھیک ہے، واللہ اعلم. کہتے جی کہ مرغی کا گوشت جو ہے یہاں باہر سے آتا ہے، اس پر جو تقویب پڑی جاتی ہے بالکل نہ کھائیں. جو باہر سے آتا ہے کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا. اگر مرغی کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو یہاں کے ملک کی جو مرغی ہے وہ خالص حلال ہے، یا خود مرغی لے کے ذبح کرا لو، وہاں دکانوں پہ خود ذبح کر کے بنا کے دے دیتے ہیں. اگر کوئی اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا مرغی کے بغیر. طواف کے دوران خانے کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، قدم پہ نظر ہو، نیچے نظر ہو. اگر کوئی آدمی داڑھی کو ڈارک براؤن بنانا چاہے وہ جائز ہے، براؤن ہو، لائٹ براؤن ہو، ڈارک بلیک نہ ہو، یا خالص سیاہ نہ ہو، باقی کوئی رنگ ہو، سب جائز ہے. میری 5 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیوں کی شادی ہو جائے، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، باقی جتنی پیسہ ہے اس کا 2 حصے لڑکوں کا، ایک حصہ لڑکی کا. بس یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. لڑکی کے لیے آدھا اور لڑکے کے لیے ڈبل. چاہے شادی ہو گئی ہو نہ ہو گئی ان کا حصہ برقرار ہے. یہ ظلم ہے، آدمی کہہ دیتے ہیں جی ہم نے ان کی شادی کی تھی، شادی پہ خرچ کر دیا تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں میراث سے. مجھے صلاۃ والسلام کے لیے کہا تھا، بالکل کہیں صلاۃ والسلام جائز ہے، کوئی منع نہیں. اگر ہم دوسرا عمرہ مسجد جیرانہ سے کریں، نفلی عمرہ ہے، جائز ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو، اس کا ثواب عمرے سے بھی زیادہ ہے. لیکن اگر عمرہ کوئی کر کے اپنے ہاتھ سے سر پہ اس طرح پھیرے، جائز ہے. ہمارے حاجیوں کے ویزے نہیں لگے، اللہ آسان فرمائے. میرا بھائی یاد رکھو، جن کے لیے مقدر میں اللہ نے عرفات لکھ دی ہے نا، وہ عرفات پہنچے گا، اور جس کے مقدر میں نہیں لکھی ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے دوست بھی دیکھے ہیں جو ٹھیک 9 تاریخ کو فلائٹ پہ آئے اور سیدھا عرفات پہنچ گئے. آئی 9 تاریخ کو. ایسے بھی دیکھے ہیں جو مکے میں رہتے ہیں، عرفات میں دکانیں کھولی ہوئی ہیں، حج نہیں کرتے. اللہ نہیں کرنے دیتے تو کیا کرے گا؟ اگر صفا مروا کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیے ہیں، صابن میں خوشبو نہ ہونے کے برابر تھی، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے.
صبح کے بعد اشراق تک، عصر کے بعد مغرب تک حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی. یہاں کے ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے. یہ جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں. تم نے مغرب کے لیے بیٹھنا ہے، مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث تمہاری مخالف نہ ہو. کوئی مجبوری ہے جانا ہے، پڑھ کے چلے جاؤ. اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے طواف کرو. پاکستان کے لیے دعا کریں بھی. ہم تو رات دل سچی بات ہے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ حفاظت کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے اشرار سے، فجار سے اور شر سے، جھوٹوں سے، غداروں سے محفوظ رکھے. بس دعا کیا کریں، باقی ہمارے پلے میں ہے کیا. اس لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا، ایک اس بلد الامین کے لیے اور ایک اپنے ملک کے لیے دعا کرو. پورے دشمن کی نظریں صرف ان دو پر ہیں. یہ تمہارے بندوں کی لڑائی شڑائی نہیں ہے، پیچھے ہاتھ اور ہیں. یہ تو مہرے ہیں بیچارے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے. یہ تو مہرے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. وہ جہاں چاہیں گے یہاں رکھ دیں گے، کبھی چاہیں گے یہاں رکھ دیں گے، کبھی یہاں رکھ دیں گے، کبھی چاہیں گے پٹوا دیں گے، کبھی چاہیں گے ہروا دیں گے، کبھی چاہیں گے. یہ تو مہرے ہیں بیچارے، ان کے بلے بلے کچھ نہیں ہے. مہرے ہیں، صرف مہرے خالی. پیچھے ڈوری ہلانے والی بلا اور ہے. مکے میں جو رہتے ہیں ان کو حج کے لیے احرام اپنے گھر سے باندھیں گے. مسجد عائشہ کیوں جائیں گے؟ اہل مکہ من مکہ، حج کا احرام مکے والے مکے سے باندھیں گے. موزے پہن کے نفلی طواف بالکل کر سکتے ہیں. جرابیں پہن کے نفلی طواف بالکل. جوتے پہن کے بھی کر سکتے ہیں اگر جوتے پاک ہیں. اگر جوتا پاک ہے، نئے لوگ جوتے لے لیتے حرم میں استعمال کرتے ہیں تاکہ پاؤں خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر حج کرام کی نیت کر کے آئے ہو تو اب جناب طواف صفا کر کے آپ احرام نہیں کھولیں گے، احرام میں رہیں گے حج تک. حج کے دن جب 10 کو آؤ گے بنا میں کنگری مار کے قربانی کر کے پھر احرام کھولو گے. اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جانور ساتھ نہیں لے آیا ہے لہذا قران کو تمتع میں بدل دے، تاکہ اتنی لمبی مدت جو ہے بڑے احرام کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے پابندی. تو وہ کہتے ہیں اس کو تمتع. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو نیت کر دی ہے بدلو گے تو ایک بکری دم دینی پڑے گی. کہ نیت ہو گئی ہو گئی. بہرحال قربانی کا جانور مکے میں پہلے کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ رکھو یا پہلے کوئی اور لے آئے. بات تو جانور ذبح کرنے کی. اچھا ساتھ لے آؤ اور ذبح نہ کرو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک شرط ہے کہ جانور ساتھ آئے. اب ہم جانور ساتھ لا ہی نہیں سکتے، ہوائی جہاز میں کیسے لے آئیں گے؟ ہم مجبور ہیں. اور پھر اہل مکہ الحمدللہ بینک پہلے لے کے جانور کھڑے کیے ہوئے ہیں اس نے. مکے میں رہنے والے اگر حج پہ جائیں گے تو نماز حنفی ہے تو پوری پڑھیں گے اور باقی ہے تو وہ قصر پڑھیں گے. مکے میں مقیم یا جن کو 15 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تم جھگڑے میں نہ پڑنا. مسجد میں پہنچ جاؤ، امام کے ساتھ پڑھو. کیمپوں میں پڑھو تو پھر اپنی اپنی جماعتیں کر لینا. کہتے نہیں میری منگنی ہونے والی ہے اور لڑکی والے مجھے انگوٹھی پہنانا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، پہن لو یار. کیا ہے انگوٹھی پہننا؟ کیا ہے انگوٹھی پہننا؟ میں نے دیکھا نہیں، ہم نہیں پہنی ہوئی. یہ میری منگنی کی تو نہیں ہے، یہ تو مجھے کسی طالب نے لا کے دیا ہے. تو بہرحال جائز ہے، کوئی منع نہیں. سونے کی نہ ہو، چاندی کی ہو، اس میں ڈائمنڈ لگوا لو، ہیرا لگوا لو، 10 لاکھ کا مطالبہ کرو، عقل آ جائے گی ان کو بھی انشاءاللہ. تو وہ جو شیشے کی 1.5 ریال کی لے کے دے دیں گے انگوٹھی پہنا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 معجزات ہیں. ہاں بالکل بدل آتے ہیں. موسیٰ 9 آیات بینات قرآن میں موجود ہے، وہ آیت کھول کے پڑھ لیں. اب یہ وقت تو نہیں تفصیل کا.
حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہو تو مدینے آئے ہو نا. اب تجدید کا کیا معنی؟ حج پڑا ہے تو بیگ پڑا ہے, ہم عمرہ کیا ہے, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے گے تم پھر مدینے میں تجدید کرو گے؟ وہاں صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. یہ جو بھی آپ کو آئے, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین, الصلاۃ والسلام علیک یا ابو القاسم. جو آپ کو آئے اسی طرح صلاۃ و سلام پڑھیں. کہتے کہ یہاں کے جو ائمہ کرام ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے, ان سے مل کے پوچھ لو, ان کی خدمت میں چلے جاؤ اور جا کے پوچھ لو. بہرحال یہاں فیصلے فقہ حنبلی پہ ہوتے ہیں. مکے میں تاریخی مقامات کون سے ہیں؟ مکے کا ذرہ ذرہ تاریخی ہے. کون سی جگہ ہے جہاں حضور کے قدم نہیں لگے ہوں گے, اور کون سی جگہ ہے جہاں صحابہ کا خون نہیں گرا ہوگا؟ عام جو ہے وہ صفا ہے, مروہ ہے, مینا ہے, عرفات ہے, مزدلفہ ہے, جیرانہ ہے, جبل نور ہے, غار ثور ہے, مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عام جی, ورنہ ذرہ ذرہ زیارت ہے. بالکل عورت کو آگاہ ایام حیض سے, اور اس نے جہاد میں نیت کر لی, بہت اچھا کیا. اب وہ ہوٹل میں رہے گی اور احرام کی پابندی کرے گی پوری. وہ احرام میں ہے. جب وہ عادت کے دن پورے ہو جائیں, تسلی ہو جائے, بلیڈنگ بند ہو جائے, تو باقاعدہ غسل کرے سادہ پانی سے, اور غسل کرنے کے بعد زیادہ کنگھی پٹی شٹی بھی نہ کرے, میک اپ سنگار بھی نہ کرے. بعد میں کافی وقت مل جائے گا میک اپ سنگار کا. سادہ پانی سے غسل کرنے کے بعد جا کے طواف کرے, صفا مروہ دوڑے, اور بال کٹائے. بال بھی یہ جو یوں پکڑ کے کٹاتی ہیں میری بیٹیاں, یہ بالکل ناجائز ہے. وہ احرام سے نکلتی نہیں, ساری زندگی گناہ کرتی رہتی ہیں. احرام سے نکلنے کے لیے عورت اپنے سارے بالوں کو پیچھے لے جائے, جہاں جا کر انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر سارے بال کٹ جائیں. یہ ہے طریقہ کار, اس طرح بال کاٹے جاتے ہیں. اب وہ کیا ڈر ہے, بیوٹی پارلر میں جا کے آدھے بال کٹوا لیتی ہو, تو یہاں کیا فرق پڑے گا؟ میں نے ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا, ہوٹل میں آ کے کھول دیا. عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں, تم نے کیا کھول دیا؟ کوئی عورت کا احرام شیرام نہیں ہوتا. یہ جو رومال باندھتے ہیں یہ تو عادت ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. کھول دو باندھ دو, کھول دو باندھ دو, کچھ نہیں ہوتا. احرام کی نیت ہی نہیں کی تھی ماشاءاللہ, اور آپ نے دبئی سے احرام باندھ لیا, ابھی کہتی ہو نیت بھی نہیں کی تھی. کیا مطلب ہے؟ کیوں احرام باندھ لیا تھا اگر نیت نہیں کی تھی؟ دو باتیں نہ لکھو. درود شریف پڑھی تھی, عمرہ کیسے کرنا ہے؟ عمرہ یہی کرنا ہے, جب پاک ہو جاؤ جا کے باقاعدہ طواف کرو, صفا مروہ دوڑو اور بال کٹاؤ, عمرہ ہو گیا آپ کا. یہ کیا ہے؟ چادر رومال کھولنے سے عمرہ اس میں بندھا ہوا ہوتا ہے, وہ کھولا تو بھاگ گیا. کہتے ہیں کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو آنکھیں بند کروں تو مجھے کچھ لوگوں کی عجیب عجیب شکلیں نظر آتی. آنکھیں بند کس نے کہا ہے کرو؟ آنکھیں نیچے رکھو, نظر بند نہ کرو. بند کرو تو نامی نظر آئیں گی. اور ایک پیر صاحب تھا, مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ ایسے آنکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک انگلی دل پہ رکھتے ہیں تو بالکل نور نظر آتا ہے. میں نے کہا بدبخت, ابھی تم اخباری آنکھ پہ میں انگلی رکھتا ہوں, ابھی تمہیں نور نظر آئے گا. وہ آنکھیں پر جب دباؤ گے تو نور تو نکلے گا نا باہر. یہ سب چکر وکر ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس کو بندے نظر, طواف میں بندے ہی تو ہیں اور کیا ہے. مدینہ منورہ جانے کے لیے سب سے بڑا ادب یہ ہے
کہ حرام سے بچیں، گناہ سے بچیں، رزق حرام سے بچیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب مدینے میں پہنچ جائیں اپنے مکان پہ جائیں، سامان رکھیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب سے چلتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوں، پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، اس کے بعد جا کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ جس نے دیا ہے شفا دینے والے بھی ہوئی ہیں، گھبرانے کی اس میں کیا بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مدینہ شریف میں اکثر داڑیاں جو ہیں لوگ کٹاتے ہیں۔ مدینہ مکے میں جو حاجی آئے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ سارے داڑھی رکھ کے آئے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ مکے میں بھی بندے رہتے ہیں، جیسے حج پہ بندے آئے ہیں نا، یہ بھی بندے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں غلط بھی ہیں، ان میں ابرار بھی ہیں، اخیار بھی ہیں، اشرار بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں۔ طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، مروہ بھی کیا، بال نہیں کٹوائے، احرام اتار دیا، 5-4 منٹ کے بعد یاد آیا بال نہیں کٹوائے تو بال کٹوا لو، بس ختم ہوگی بات، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر 1-2 گھنٹے میں بھی بال کٹوا لو گے تو کوئی جرمانہ نہیں، لیکن بال کٹوانے کے لیے دوبارہ احرام کی چادریں باندھو، بال کٹواؤ، پھر احرام کھولو۔ طائف جو ہے شہر ہے، جا کے دیکھ سکتے ہو، حدیبیہ بھی دیکھ سکتے ہو، مکہ جدہ کے درمیان میں ہے، اور طائف میں تو مسجد ابن عباس بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قبر بھی ہے، اور وہیں آگے وادی شفا بھی ہے، وادی ہدا بھی ہے، اور اس سے آگے جائیں گے تو بنو سعد وہ قبیلہ بھی ہے، وہ جگہ بھی ہے جہاں میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں دودھ پینے کے زمانے میں بی بی حلیمہ کے گھر میں آپ نے وقت گزارا، وہ پہاڑ بھی ابھی موجود ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں حضور بکریاں چلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ طواف زیارت احرام کھول کے کریں اللہ کے بندے، خدا کے بندے، کنکری مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، سر منڈانے کے بعد احرام کھل گیا، اب کپڑے پہن کے طواف زیارت کریں گے۔ ہاں اگر کسی نے کنکری نہیں ماری یا قربانی نہیں کی، احرام میں آگے طواف کر لے، لیکن تم یاد نہیں رکھتے ہو یہ باتیں، اسی لیے میں نے عرض کیا حج کی کتاب لے لو اور کمرے میں بیٹھ کے پڑھو، اگر پڑھا ہوا ایک آدمی ہے وہ پڑھ کے سب کو سنائے۔ فضائل حج لے لو، وہ بیٹھ کے روز پڑھو، روز سناؤ، انشاءاللہ حج ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کوشش کرو کہ اس جماعت کے ساتھ تمہارا حج ہو جس میں کوئی نہ کوئی عالم ہو، تاکہ اس کی قیادت میں حج کرو اور تم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ میدان عرفات مزدلفہ میں ظہر امام کے ساتھ پڑھیں۔ حاجی تو مسافر ہے نا، ابھی آپ آئے ہیں، 2-4 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد یہ نصیب جائیں گے، 8-10 دن کے بعد پھر آئیں گے، تو حاجی تو ایسے مسافر ہوتا ہے۔ بہرحال ایک عورت نے عمرہ کرنے سے پہلے تسلی کی تھی کہ اس کے ایام حیض نہیں ہے۔ بھائی ایام حیض نہیں کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خون نہ ہو، خون تو 1 دن کے بعد بھی بند ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی عادت کتنا دن ہے، 3 دن ہے، 4 دن ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، وہ عادت پوری کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد صاف ہو گئی، پاک ہو گئی، غسل کر لیا، عمرہ کر لیا، بعد میں اگر کوئی خون کا نشانہ ہے تو وہ گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں میری بیٹیاں کہ شریعت میں شرم نہیں ہوتا، جب مثلا ایک عورت کے 6 دن ہیں حیض کے، تو حیض سے پاک ہونے کے بعد کپاس لے کے اندر رکھے، پھر نکالے، تسلی ہو گھنٹے کے بعد کہ اس میں کوئی داغ نہیں ہے، پھر غسل کریں۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی۔ ایک عورت آئی حضور سے پوچھنے کے لیے، حدیث پاک میں اور صحیح حدیث میں، یا رسول اللہ میں نے حیض سے غسل کرنا، آپ نے فرمایا کہ کپاس اندر رکھو۔ اب وہ اللہ کی بندی کہنے لگی اندر کپاس کیسے رکھوں؟ تو بی بی عائشہ نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کچھ لحاظ کرو،
یہ بات اللہ کے نبی سے پوچھ رہی ہے، ہم سے پوچھ رہو، ہم آپ کو سمجھا دیتی ہیں کیسے رکھنا ہے۔ تو شرم، شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ مصیبت یہ ہے کہ اب ہمیں حرام میں شرم نہیں ہے، شریعت میں شرم ہے۔ اب کیا کریں آپ؟ ہوائی جہاز شروع کیا، جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا، معلوم آیا مخصوص شروع ہو گئے۔ وہ جدہ سے مکہ ہوٹل آئی، وہاں پر قیام کیا، ہوٹل سے شاور لے کر احرام بدلا، احرام ادا کیا، ہوٹل میں قیام احرام کی شرائط کی بھی خلاف ورزی نہیں کی، ٹھیک ہو گیا عمرہ اس کا، بس۔ اس عورت نے بالکل ٹھیک عمل کیا، جب اس نے شرائط احرام پہ پابند رہی، ہوٹل میں انتظار کی، جب پاک ہو گئی، غسل کر کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ میں آنے سے پہلے مبتلا تھا، علاج کرایا، میں ڈرنے لگا، فلائٹ سے چند دن پہلے ڈاکٹر نے اجازت دے دی، گھر والے مسلسل جا کر دم کر، لیکن دل نہیں مانا۔ پاکستان کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے، ایک دن رات کی عشاء پر شفا مانگی، خود کو کعبے میں پایا، کہتے ہیں کہ معروف ہوں، آ جانا، دم کر دوں گا، شفا دے گا، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ بارہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعا کی، اللہ نے شفا کر دی، مکے مدینے آ گئے ہو، اب زمزم تمہارے پاس ہے، اب کسی پیر مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ کعبہ مرکز ہدایت ہے اور اصل شفا زمزم، لیکن عادت ہے نا جی، وہ دم کرانا ہے پیر سے، دم، اور جب تک پیر دم نہ کرے تو پھر کام نہیں بنتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو پیر غیر محرم عورتوں کے ساتھ تماشے کر رہے ہیں نا، یاد رکھنا، اللہ دعا کرو اللہ ان کو توبہ کی توفیق۔ ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے نا بھائی، کوئی ہمارے مخالف ہے، ہمارے کوئی دشمن نہیں، اللہ، ہم تو ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو کردار دکھایا جا رہا ہے نا، یہ اتنا گھٹیا کردار ہے کہ مسلمان تو مسلمان کسی کافر کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، حضور پاک جب بیعت لے رہے تھے نا عورتوں سے فتح مکہ کے موقع پر، تو بی بی ہند جو تھی نا، ابو سفیان کی بیوی تھی، حضور کی چچی تھی، اور یہ وہ عورت ہے جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کرایا۔ وہ کہتی ہے کہ میرا لمبا قد تھا، سردار عورت تھی، قریش کے خاندان کی عورت تھی، تو کہتی ہے میں چھپ کے بیٹھ گئی ایسا کر کے کہ کبھی حضور پہچان نہ لے۔ اگر حضور نے پہچان لیا کہ میں ہندہ ہوں، میں کاتبہ ہوں سیدنا حمزہ کی، تو میری تو بیعت قبول نہیں کریں گے، اور بیعت قبول نہ ہوئی تو سزائے موت۔ کہتی ہے میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جب حضور پاک نے آیت پڑھی ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اے میرے مدنی پاک آپ کے پاس جب آئیں عورتیں ایمان لانے کے لیے، ان سے شرط کریں، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ چوری نہ کریں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ زنا نہ کریں۔ جب حضور نے کہا نا کہ شرط ہے اللہ کی طرف سے، تو ہندہ صبر نہ کر سکی، بول پڑی، کہا اب تجلب حرت یا رسول اللہ۔ اس نے کہا حضور کیا بیعت لے رہے ہیں آپ کے، زنا نہ کرو، شریف عورت بھی کبھی کوئی زنا کرتی ہے؟ حضور نے آواز پہچانی، فرمایا انت ہندہ، تم ہندہ ہو، میری چاچی ابو سفیان کی بیوی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ نے کہا یہ اللہ کا ہوں گے، اللہ کا حکم آنکھوں پر ہے، لیکن کیا کوئی شریف عورت کبھی زنا کا سوچ بھی سکتی ہے؟ آج تو جناب آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، بھنگڑے ہیں، ڈانس ہیں، جھومر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو کہیں اللہ کا غضب نہ آئے، دعا کرو، مجھے تو خطرہ ہے، سچی بات ہے، مجھے بہت ڈر ہے کہ ہمارے گناہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہیں اللہ کا قہر نہ ٹوٹ پڑے۔
اللہ معافی عطا فرما، اللہ ان کو بھی معافی عطا فرما، ہمیں بھی معافی عطا فرما۔ میری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں جو اس جوش میں مبتلا ہیں اور ان حالات کا شکار ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اللہ ان کے خاوند، ان کے بھائیوں کو بھی غیرت عطا فرما جو بغیرت بن کے گھروں میں بیٹھے۔ سب کے لیے دعا کرو، مکہ دعا کی جگہ ہے، مدینہ دعا کی جگہ ہے۔ کسی تابعین یا صحابی کی داڑھی ایک مشت سے کم نہیں تھی، نہ کسی پیغمبر کی داڑھی ایک مشت سے کم تھی۔ صحابہ تابعین میرے مدنی پہ جان چھڑکتے تھے، تو جب حضور کی داڑھی یملا صدر ہوا، آپ کا سینہ بھرتی تھی، کسی اور کی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال ایک مشت ہونی چاہیے، اگر تین اطراف سے نہ ہو تب بھی ایک مشت درمیان میں ہو تب بھی داڑھی ہوگی، کیونکہ داڑھی نام ہی اسی کا ہے۔ امام حج جو خطبہ دیں گے عرفات میں، وہ مسافر ہیں یا مکی، ان سے پوچھ لینا جا کے، جب امام صاحب خطبہ دے نا ان سے پتہ کر لیں۔ فقہ کے مسئلے ابھی تک پوچھ رہے ہیں جناب، اللہ کے بندے، یہ جو کتابیں لکھی گئی تھی نا اس وقت 1,00,000 آدمی ہوتا تھا، اب تو کئی امام وہاں خطبے دیتے ہیں، ایک امام تھوڑا دیتا ہے۔ خطبہ مکے میں بھی ہوگا، خطبہ مینا میں بھی ہوگا، خطبہ عرفات میں بھی ہوگا۔ یہ ابھی تک وہ کتابوں کے مسئلے پڑے ہوئے، وہ کہ جی جمرات کے قریب اتنی دور سے کھڑے ہوں اور کنکری کو اس طرح پکڑیں اور اس طرح ماریں کہ کنکری اس احاطے کے اندر چلی جائے۔ اس مولوی کو لے آؤ، اب کتاب لکھنے والے کو کھڑا ہو کے ذرا مار کے تو دکھائے۔ انشاءاللہ یہ میرے جو کالے ہیں نا حضرت بلال کی برادری، یہ کندھے پہ اٹھا کے حاجی مولوی صاحب کو مکے پہنچا دیں گے۔